الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، وہ حسن مطلق بھی، شاہد بھی، مشہود بھی، وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی ظاہراً امی بنا کے بھیجا گیا. اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا. اس کی رحمت ہے تخیل سے بھی ماورا. جہاں میں جو بھی عالم بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. وہ طٰہٰ، وہ یاسین، ابو القاسم بھی وہ، میرے مولا بھی وہ، میرے آقا بھی وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. بزرگان محترم، علماء کرام، اللہ پاک جل شانہ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی، فضل و کرم کا معاملہ فرمایا. دین کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی محنتوں کو قبول فرمائے. اس جلسے کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. جنہوں نے جس لائن کا تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں مال میں خوب برکت عطا فرمائے. ہم، میری، آپ کی، سب کی حاضری اللہ منظور فرمائے. ہم سب کے لیے اللہ اس جلسے کو نجات کا ذریعہ بنائے. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر بے شمار انعامات فرمائے ہیں. سب سے پہلا انعام احسان. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آپ پر یہ فرمایا، اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا. 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. ان 18,000 مخلوقات میں اشرف اکرم مخلوق اللہ نے بنائی حضرت انسان. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا. کتے بنا دیا ہوتا ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ سارا دن لوگوں کی پھینکی ہوئی ہڈیاں چاٹتے. گدھے بنا دیا ہوتا ہم خداوند کریم کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ سارا دن لوگوں کا سامان اٹھاتے، ماشاءاللہ ڈنڈے الگ سے پڑتے.
یہ اس کی کریمی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا بنایا؟ بولو زور سے. انسان. اور انسان قرآن کہتا ہے عزت والا انسان. اللہ کا قرآن کہتا ہے خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو آدم کو مٹی سے پیدا کیا. ساری کائنات اللہ فرماتا ہے میں نے کن کہہ کر بنائی. چاند بنایا کن کہہ کے بنایا, سورج بنایا کن کہہ کے بنایا, دریا بنائے کن کہہ کے بنائے, سمندر بنائے کن کہہ کے بنائے, پہاڑ بنائے کن کہہ کے بنائے, درخت بنائے کن کہہ کے بنائے. لیکن او میرے بندے تیری بنانے کی باری آئی, میں نے تجھے چاند کے ساتھ نہیں ملایا, سورج کے ساتھ نہیں ملایا, ستاروں کے ساتھ نہیں ملایا, دریاؤں سمندروں پہاڑوں درختوں کے ساتھ نہیں ملایا. تیری بنانے کی باری آئی. اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے او میرے بندے لما خلقت بیدی, او میرے بندے میں نے تجھے اپنی قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا. چاند کی باری آئی, اللہ نے کہا کن, چاند کی ٹھنڈک وجود میں آ گئی. سورج کو بنانا تھا, اللہ نے کہا کن, سورج کی شعاعیں وجود میں آ گئی. دریا سمندر گنگناتی ندیاں گرتی آبشاریں برف پوشوا دیا, زمین کا فرش آسمان کی بلندی, ساری کائنات اللہ نے لفظ کن سے بنائی. مسلمانوں لیکن جب میری آپ کی بنانے کی باری آئی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے اپنی قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب تو دنیا میں آ کر میری نافرمانی کرتا ہے, شرم نہیں آتی. اب دنیا میں آ کے گانا سنتا ہے, شرم نہیں آتی. اب دنیا میں آ کر آدھی رات تک فیس بک پہ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتا ہے, شرم نہیں آتی. اب دنیا میں آ کر سودی کاروبار کرتا ہے, شراب پیتا ہے, سٹے کھیلتا ہے, شرم نہیں آتی. سب سے بڑا احسان کریمی بندہ نوازی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آپ پر یہ فرمائی. بولو زور سے, کیا بنایا؟ انسان. دوسرا احسان اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آپ پر یہ فرمایا, انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا, ایمان کی دولت عطا فرمائی. اور تیسرا احسان مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ نے مجھے اور آپ کو امتی بنایا. 1,24,000 انبیاء کے سردار کا اللہ نے مجھے اور آپ کو امتی بنایا. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ احسان سے بیان فرمایا, اللہ نے چاند بنایا احسان نہیں جتلایا, سورج بنایا احسان نہیں جتلایا, ستارے بنائے احسان نہیں جتلایا, زمین کا فرش بچھایا احسان نہیں جتلایا, آسمان کو بلندی عطا کی احسان نہیں جتلایا, موسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی احسان, موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی احسان نہیں جتلایا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت دی احسان انجیل دی احسان نہیں جتلایا, داؤد علیہ السلام کو زبور دی اللہ نے احسان نہیں جتلایا, موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کرایا اللہ نے احسان نہیں جتلایا, عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ نے احسان نہیں جتلایا, ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے بچایا احسان نہیں جتلایا, اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے نیچے سے بچایا اللہ نے احسان نہیں جتلایا, یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بچایا اللہ نے احسان نہیں جتلایا, نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی کے ذریعے سے دریا پار کرایا طوفان سے بچایا اللہ نے احسان نہیں جتلایا. اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دی, کان دیے, محبت کرنے والی ماں, شفقت کرنے والا باپ, سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک 360 جوڑ فٹ کیے, ہڈیوں میں کیلشیم بھرا, اللہ نے اتنی ساری نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا کی, اللہ نے احسان نہیں جتلایا. لیکن جب میرے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق کی باری آئی, اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیکم رسولا. ارے او دنیا والو, میں نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا, میں نے میرے محبوب کو تمہارے درمیان میں بھیج دیا. دنیا کا ضابطہ ہے اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا, لوگ مر جاتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں, سولیوں پہ چڑھ جاتے ہیں, مقدمے چلتے, تو نے میری معشوقہ کا نام کیوں لیا, تو نے میرے محبوب کا نام کیوں لیا. ارے مسلمانوں اندازہ لگاؤ, آج کوئی کسی کی محبوبہ کا نام لے لے, ارے دست و قربان ہو جاتے ہیں, مقدمے چلتے ہیں, کتنے قتل ہو جاتے ہیں, ارے کتنے مار دھاڑ میں آ جاتے ہیں. لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان, محبوب تھا تو اس کا دے دیا ہمیں. یہ اور باتیں ہم نے نہیں نبھائی. ہم 4 دن مسلمانوں ادب نہیں کر سکتے. ایک نوجوان جب نظر آوارہ کرتا ہے, اس کی بے حیائی کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے چلتا ہے. ایک عورت جب ویسٹرن نیم اڑیا لباس پہن کر جب ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ نچواتی ہے, اس کی بے شرمی کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے چلتا ہے. ایک تاجر جب ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے, اس کی ترازو کا کانٹا سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے چوبتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے, اس کی زبان کی تلوار سیدھی میرے نبی کے سینے میں جا کے چلتی ہے. ایک بھائی جب اپنی بہن کا وراثت کا حصہ ہڑپ کر لیتا ہے, اس کی ناانصافی کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے چلتا ہے. ہاتھوں پہ ظلم, زبان پہ گالی, ذہنوں میں بدماشی, نیتوں میں فساد, پیٹ میں لقمے حرام کے, پاؤں غلط سنگ چل رہے. ہم کون سے عاشق رسول ہیں؟ ساری چیزیں نبی کے طریقوں کے خلاف.
یہ لباس لے کر جائیں گے, یہ شکل لے کر جائیں گے. ترمذی میں ہمارا چہرہ دیکھ کر اگر اللہ کے نبی نے کہہ دیا سحقن سحقن, مجھ سے دور ہٹو, میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں, کہاں بیڑا گرک کریں گے. آج امت کا المیہ ہے, مرنے کے معاملے میں ثواب کے کام تلاش کرو. شادیوں میں کیا ضرورت ہے, جیسی مرضی چاہے شادی کرو. رسم و رواج, غلط رسومات, بدعات, معاشرہ جہنم بن گیا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا, کہا حضرت جی شادی تو بڑی دھوم دھام سے کر دیتے, لیکن یہ طلاق وغیرہ کا مسئلہ بھی کافی چل پڑا ہے. ٹھنڈا سانس لیا حضرت تھانوی نے, کہا بھائی دودھ اچھی چیز ہے, لیکن کوئی زہر ملا کر پیے گا تو مر جائے گا. شادی نبی کی سنت ہے, شادی نبی کا طریقہ ہے, لیکن جب اس میں غلط رسومات آئیں گی تو فساد نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا. ڈی جے, موسیقی, فحاشی, ان کے بغیر تو شادیاں نہیں ہوتی. ڈی جے کا مطلب معلوم ہے, یہ شارٹ ورڈ ہے, ڈی جے ڈائریکٹ جہنم. ڈی جے ڈائریکٹ جہنم. مسلمان ناچتا ہے, مسجدوں کے باہر پھٹاکے پھوڑتے, آگ کے گولے آسمانوں میں چھوڑتے. یہ اللہ کو اشارہ دے رہے کہ ہمیں تیری رحمت کی ضرورت نہیں ہے, آگ ہی برسا دے. آج قرآن سمجھ نہیں آتا, نبی کا فرمان سمجھ نہیں آتا. 6666 قرآن کی آیتیں میرے تمہارے دروازے پر دھکے کھاتی پھرتی ہے. ارے مر جائیں گے پھر یقین کریں گے. گانا سنتے سنتے جوان سوتا ہے, گانا سنتے سنتے اٹھتے, درود کی بھی توفیق نہیں. مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جنت میں تھے, اکیلے تھے, تو طبیعت میں وحشت آئی, گھبراہٹ آئی. آدمی کے پاس سب کچھ ہو, دولت, جائیداد, بنگلے, گاڑیاں, سب کچھ ہے, لیکن آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, ساری چیزیں بیکار ہے. آدم علیہ السلام تو جنت میں تھے, جنت میں کیا کمی تھی, ساری نعمتیں تھی, لیکن اکیلے ہونے کی وجہ سے طبیعت میں وحشت آئی. اللہ تعالیٰ نے اس وحشت کو دور کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. آدم علیہ السلام نے دیکھا عورت ذات بیٹھی ہے, پوچھا الہ العالمین یہ کون ہے, کہا میں نے تیرے لیے عورت بنائی ہے, تم دونوں مل کر میری دنیا بساؤں گے, مشرق مغرب میں لوگ پھیل جائیں گے. آدم علیہ السلام نے سوچا اٹھوں جاؤں اس کے پاس گفتگو کروں تاکہ خلوت کا اندھیرا دور ہو جائے, طبیعت میں سکون آ جائے. آدم علیہ السلام گئے حوا کے پاس, ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا, آواز آئی آدم رک, ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. پوچھا الہ العالمین میرے لیے بنائی, ہاں تیرے لیے بنائی. آدم تو سارے انسانوں کا ابا ہے, یہ سارے انسانوں کی اماں ہے, جب تک حق مہر ادا نہ کر لو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. سارے انسانوں کا ابا حق مہر دے گا, سارے انسانوں کی اماں کا حق مہر ہے. بادشاہوں کی اماں, وزیروں کی اماں, نبیوں کی اماں, رسولوں کی اماں, مالداروں کی اماں, غریبوں کی اماں, کالے گوروں کی اماں. آدم علیہ السلام نے پوچھا الہ العالمین کیا مہر دینا پڑے گا, مجھے تو کچھ علم نہیں. آواز آئی آدم آگے چل کر تیری اولاد کا حق مہر سونا بنے گا, تیری اولاد کا حق مہر چاندی بنے گی, تیری اولاد کا حق مہر روپے پیسے بنیں گے, زمین لکھی جایا کریں گی, پلاٹ لکھے جایا کریں گے. آدم تو سارے انسانوں کا ابا ہے, یہ سارے انسانوں کی اماں ہے, تیرا حق مہر سب سے انوکھا, تیرا حق مہر سب سے نرالا, اور وہ یہ یہی کھڑے کھڑے میرے محبوب کی ذات پہ 10 دفعہ درود پڑھ لے, تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا. ابھی تو کتنا ٹائم ہے سرکار کو دنیا میں آنے میں, ابھی تو صرف 2 انسان بنے, کائنات وجود میں نہیں آئی. اللہ آدم علیہ السلام سے درود پڑھوا رہے. جس نبی کی سنت سے ہمیں پیار نہیں, جس نبی کے قرآن سے ہمیں پیار نہیں, جس نبی کی شکل سے ہمیں پیار نہیں, جس نبی کے اخلاق سے ہمیں پیار نہیں, ارے نبی کو چھوڑو, نبی کے دادا پر دادا بھی پیدا نہیں ہوئے, اللہ آدم سے درود پڑھوا رہا ہے. سارے نیت کرو انشاءاللہ 100 دفعہ درود پڑھ کے سو جائیں گے, بولو زور سے انشاءاللہ. بہت بڑی دولت ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کل قیامت کا دن ہوگا, ایک آدمی کا نامہ عمل ٹٹولا جائے گا, نیکی والے پلڑے میں کچھ نہیں, بدیوں والا رجسٹر پلڑا لبالب بھرا ہوگا. وہ روئے گا, پچھتائے گا کہ ابھی تک تو قبر میں عذاب بھگتتا تھا, تھوڑی کچھ توقع تھی, کوئی نیکی نکل آتی جو میرے لیے جنت میں جانے کا مجھے راستہ ذریعہ بن جاتی. نیکی والا پلڑا بالکل خالی, بدیوں والا پلڑا لبالب بھرا ہوا ہے, اور وہاں کوئی کسی کو کام نہیں آتا. مسلمان سب کی زبان پہ ایک ہی رٹ ہوگی, یا ربی نفسی یا ربی نفسی. اللہ نے صرف ایک ہستی بنائی جس کا نام محمد ہے, احمد ہے, طٰہٰ ہے, یاسین ہے, ابو القاسم ہے, فاتح ہے, ناصر و منصور ہے, شاہد و مشہود ہے, داعی الی اللہ ہے, سراج منیر ہے, رحمت للعالمین ہے, جس کی جولی پھیلی ہوئی ہے, زبان پہ ایک ہی رٹ ہے, یا رب امتی یا رب امتی. اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گی, ماں باپ اولاد سے بھاگیں گی. اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گی, ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے, بیوی خاوند کی نہیں, خاوند بیوی کا نہیں, جگری اور گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا, آواز آئیں گی این المتکبرون. دنیا کے بڑے بڑے متکبر کدھر ہے؟ کوئی جواب نہ ملے گا. اللہ پھر کہے گا این الملوک. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کدھر ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا. پھر اللہ کہے گا انا الملک للہ الواحد القہار. مسلمانوں کپڑے نہیں ہوں گے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی سے, سارے ننگے ہوں گے, ایک دوسرے سے شرم نہیں آئیں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مشکات میں ہے, حالات اتنے خطرناک ہوں گے کوئی ایک دوسرے کو دیکھے گا بھی نہیں. ایسی ہما ہمی والے عالم میں ایک آدمی کا نامہ عمل ٹٹولا گیا, نیکی والے پلڑے میں کچھ نہیں, بدیوں والا پلڑا لبالب بھرا ہوا ہے. وہ روئے گا, پچھتائے گا. علماء نے لکھا ہے ایک حسین اور جمیل خوبصورت چہرے والے سواری پر سوار ہو کر آئیں گے, پوچھیں گے بھائی کیوں پریشان ہے؟ کہا آج میں مارا گیا, آج میں جہنم میں جاؤں گا, میری آخرت برباد ہو گئی. نیکی والے پلڑے میں کچھ نہیں ہے, بدیوں والا لبالب رجسٹر بھرا ہوا ہے, پلڑا بھرا ہوا ہے. وہ حسین اور جمیل خوبصورت چہرے والے انگلی کے پوروے کے برابر کاغذ کا ٹکڑا نکال کر کے دیں گے اور اسے فرمائیں گے جا تیرے نیکی والے پلڑے میں کاغذ کا یہ ٹکڑا رکھ دے. وہ سوچے گا ایک طرف تو بدیوں کا پلڑا لبالب بھرا ہوا ہے, دوسری طرف کاغذ کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا کیا کام کرے گا؟ وہ نیکی والے پلڑے میں وہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھے گا, نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا, بدیوں والا رجسٹر ہواؤں میں اڑے گا. وہ کہے گا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, آپ کون ہیں؟ وہ حسین اور جمیل خوبصورت چہرے والے کہیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں. ایک دفعہ دنیا میں عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ میرے عشق میں آ کر تو نے میری ذات پہ درود پڑھا تھا, اللہ نے وہ درود مجھ تک پہنچایا تھا, میں نے سنبھال کے رکھا تھا, آج تجھے واپس کر دیا. محمد بن سلیمان جزولی بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے, سن ہجری 708 میں پیدا ہوئے. محمد بن سلیمان جزولی وہ فرماتے ہیں ایک بستی کے پاس سے میرا گزر ہوا, عصر کا وقت تھا, وقت نکلا جا رہا تھا, پانی ساتھ تھا نہیں, نماز پڑھنی تھی. اچانک ایک بستی آئی, کنویں پہ نظر پڑی, ٹھنڈا سانس لیا کہ چلو میری نماز رہ جائے گی. مسلمانوں آج ہمیں نماز کی کوئی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں, ہم جان بوجھ کے نمازیں چھوڑ دیتے. نماز نہ چھوڑو. مفتی صاحب نے بتلایا 750 مرتبہ ضمن نصالۃ اللہ نے قرآن کریم میں نماز کا حکم فرمایا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز ساری بے حیائی سے روکتی ہے. مسلمانوں کل قیامت کے دن ان اول ما یحاسب یوم القیامت الصلاۃ, سب سے پہلے قیامت کے دن حساب ہوگا تو وہ نماز کا ہوگا. نیت کرو انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے, بولو زور سے انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑنی ہے. تو محمد بن سلیمان جزولی ٹھنڈا سانس لیا کہ چلو کنواں ہے, پانی مل جائے گا, میری نماز بچ جائے گی. کنویں کے پاس پہنچے, پھر واپس پریشان ہوئے, پانی تو ہے لیکن پانی کو نکالنے کے لیے نہ ڈول ہے نہ رسی ہے. گلی میں چند بچے کھیل رہے, ایک معصوم ننھی سی بچی محمد بن سلیمان جزولی کے پاس آئی اور میٹھے مد بھرے لہجے میں پوچھا بوڑھے میاں پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہا بیٹی وقت نکلا جا رہا ہے, نماز پڑھنی ہے, ساتھ پانی تو ہے لیکن میرے پاس پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی نہیں ہے, پانی نکالو تو کیسے نکالو؟ وہ لڑکی وہ بچی معصوم سی لجاجت بھرے لہجے میں کہنے لگی بوڑھے میاں اس پانی کو نکالنے کے لیے ڈول رسی کی کیا ضرورت؟ کہا بچی مذاق کرتی ہے. کہا مذاق نہیں کرتی. اس نے تھوڑا سا منہ کنویں میں ڈالا اور تھوڑا لعاب اور اس نے کنویں میں ڈالا, پانی اچھل کے کناروں پہ آ گیا. وضو بنایا, نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد اس بچی کو پاس بلایا, شفقت سے ہاتھ پھیرا, محبت سے پوچھا بچی بتا تیرا ایسا کون سا عمل ہے پانی بھی تیرا تابع ہو گیا, تو نے تھوک ڈالا پانی اچھل کے کناروں پہ آ گیا. وہ بچی کہنے لگی بکثرت الصلاۃ الی من اذا مشى تعلقت الوحوش باذیالہ, بوڑھے میاں میری ماں مجھے رات کو اس وقت تک سونے نہیں دیتی جب تک میں 1000 دفعہ کالی کملی والے کی ذات پہ درود نہ پڑھوں. پھر نیت کی. محمد بن سلیمان جزولی نے کب ساری زندگی درود لکھنے میں اور پڑھنے میں گزاروں گا. پھر مشہور زمانہ کی دلائل الخیرات کے نام سے کتاب تصنیف فرمائی. علماء نے لکھا ہے جو اس کتاب کو باقاعدگی سے پڑھ لیتا ہے اللہ خواب میں نبی کا دیدار نصیب فرماتا ہے.